اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ اگر تم مسلمان ہو تو یہ پہلی محبت ہے اللہ کی، سب سے پہلی محبت کروڑوں انسان پیدا کی۔ تم کو بھی اللہ کو گالی دینے والا بنا سکتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تم کو بھی اللہ کے نبی کے خلاف کوئی کتاب لکھنے والا بنا سکتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تم کو صحابہ کو گالی دینے والا بنا سکتے تھے، تم کو بی بی عائشہ اور ابو بکر صدیق اور عمر اور عثمان کو گالی دینے والا بنا سکتے تھے، تم کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معبود کے درجے پہ اٹھانے والا بنا سکتے تھے، تم کو کسی مردے کی عبادت کرنے والا بنا سکتے تھے۔ یہ سب نہیں بنے، پہلی محبت مسلمان بنا دی ہے۔ پھر مسلمان بنانے کے بعد اب ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بولو، تم کو موسیٰ علیہ السلام کا بھی امتی بنا سکتے تھے، تم کو داؤد علیہ السلام کا بھی امتی بنا سکتے تھے، تم کو آدم علیہ السلام کے فرمانبردار اولاد میں سے پیدا کر سکتے تھے، لیکن اس امت میں پیدا کیے جس کے لیے موسیٰ بولے یا اللہ مجھے یہ امت میں پیدا فرما دے۔ یہ اللہ کی اور مخصوص محبت ہو گئی۔ یہ اب پالنے میں مخصوص پالنا ہے اللہ کا، کہ اللہ نے فیصلہ کیا کیا، اس کو مسلمان پیدا کیا، میری محبت ہے اس سے، میں میرے نبی کی امت میں رکھ کے پالوں گا اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں سماک حسین صدیقی آج یعنی 16 فروری بروز اتوار سن 2020 عیسوی یعنی 16 فروری 2020 سنڈے کو IREF کے دفتر پر شروع ہوئے اللہ کے 99 نام پر جناب عمران کے ہفتہ واری اردو بیانات میں آپ تمام کا یہاں IREF کے دفتر پر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور شروعات میں ہی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب مرد اور خواتین کے یہاں اللہ کے لیے جمع ہونے کو اللہ قبول فرما لے، آمین۔ انشاءاللہ میں آج کے اس بیان کا ناظم جلسہ رہوں گا۔ اب میں IREF کے شاگرد قاری عبدالرحمن کو قرآن پاک کی تلاوت اور مفہوم پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ قاری عبدالرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فله يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعل لكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الحمدللہ میں نے سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 کی آیات نمبر 1 کی تلاوت کی اور پھر سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیات نمبر 161 سے لے کر 166 تک کی تلاوت کی اور پھر ان آیات کا اردو میں مفہوم سناؤں گا. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. جو نیک کام کریں گے اس کو 10 گنا ثواب ملے گا اور جو برے کام کرے گا تو اس کو اس کے برابر کی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میرے رب نے مجھ کو ایک ہی سیدھا راستہ بتایا ہے کہ وہ ایک دین اسلام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جس میں کوئی کچی نہیں اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. آپ کہہ دے کہ بلا شبہ میری نماز، میری ساری عبادات، میری جان اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے. اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھ کو حکم ہے اور میں ماننے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں. آپ کہہ دیں کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں؟ حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور جو کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے، پھر وہ تم کو سب بتا دیں گے جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے. اور اسی نے تم کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا اور ایک کو دوسرے پر فوقیت دی تاکہ تم آزمائے جاؤ اس میں سے جو تم کو اللہ نے عطا کی. یقیناً تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، بلا شبہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. اس سے پہلے کہ میں جناب عمران بانی و صدر IREF کو دعوت خطاب دوں، میں آپ تمام کو IREF کا اور جناب عمران کا تعارف دینا چاہتا ہوں. IREF
یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن سن 1998 میں حکومت ہند سے رجسٹر کیا گیا ایک دعوتی ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد غیر مسلمانوں میں اسلام کی دعوت پیش کرنا اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی تعلیم دینا ہے۔ ماشاء اللہ 22 سال سے IREF پر ہفتہ واری پروگرامز ہر اتوار کو ہوتے ہیں جس میں مسلم اور غیر مسلم حضرات کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اکثر یہ پروگرامز انگلش میں ہوتے ہیں لیکن اردو بیانات کو بھی کبھی کبھار ان میں شامل کر لیا جاتا ہے جیسے کہ آج کیا گیا ہے۔ الحمدللہ 2005 اکتوبر سے ہر ہفتے کے دن صرف خواتین کے لیے پروگرامز ہوتے ہیں جن میں محترمہ امت المتین اور محترمہ سمیہ فاطمہ کے تقاریر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ وقت فوقتاً IREF پر اردو یا انگلش میں عوامی تعطیلات کے دوران ورکشاپ کا انعقاد ہوتا ہے جس میں ایک دن یا ایک دن سے زیادہ کے کلاسز منعقد کیے جاتے ہیں اور عوام الناس کو اہم عنوانات پر تعلیم دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جناب عمران جو کہ میرے والد ہیں وہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے بانی اور صدر ہے۔ شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کی دعوت کا کام انجام دیا اور آج تک انہوں نے بے شمار انڈیا میں اور انڈیا کے باہر تقریباً 15 ممالک میں اپنا کام انجام دیا۔ الحمدللہ آپ تمام لوگ یوٹیوب پر IREF ویڈیوز جو کہ IREF کا اپنا چینل ہے اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور فیس بک پر IREF POSTS کو لائک کر سکتے ہیں۔ IREF کا واٹس ایپ نمبر ہے جس پر آپ کو ہم لوگ ایڈ کریں گے تاکہ آپ کو IREF کے اپڈیٹس ملتے رہیں۔ ماشاءاللہ اب جو یہ اللہ کے 99 نام پر اردو میں بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو یہ سلسلہ اسی طرح اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اللہ کے 99 نام پر جناب عمران کے بیانات مکمل نہیں ہو جاتے۔ سبحان اللہ، انگلش میں بھی بردر عمران نے 99 نیمز آف اللہ کی انگلش ٹاک کی سیریز مکمل کی تھی اور youtube.com/IREF ویڈیوز پر اب 40 سے زیادہ نام پر جو بیان ابھی تک اپلوڈ کیے گئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بالکل اسی طرح اب یہ سیریز اردو میں شروع کی گئی ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو بھی تکمیل کرنے میں اپنی خاص مدد فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ، آپ سب مرد اور خواتین یاد رکھے کہ اس سے بہتر کائنات میں کوئی علم ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں اور اللہ کو اللہ کے نام اور صفات کے ذریعے پہچانیں۔ لہٰذا میری آپ تمام مرد اور خواتین سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے خاندان کے زیادہ سے زیادہ افراد کو ہر اتوار شام 4 بجے اس پروگرام میں اپنے ساتھ لائے اور سب سے زیادہ اہم اور ضروری بلکہ آج کی حالات میں فرض ہے کہ آپ اپنے ساتھ غیر مسلم دوستوں کو لائے تاکہ انہیں ان کے سچے معبود کا تعارف آپ کے ذریعے ملے اور آپ ان کا اسلام کا ذریعہ بنیں۔ الحمدللہ اب میں جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے 99 نام پر آج کا اپنا بیان شروع کرے جس کا عنوان ہے اللہ اور رب سب کا اکیلے پالنے والا۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماشاءاللہ میں اپنے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ تمام پر اللہ رب العالمین کی
سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک اور موقع اللہ کے نام اور صفات پر آپ تمام کے سامنے بیان کرنے کے لیے یہاں حاضر ہونے کا موقع دیا، اور آپ تمام کو بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنا وقت آپ لوگوں کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو ہمارے آخرت میں مغفرت کے لیے قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو میرا آج کا عنوان ہے اللہ کی صفت الرب پر، انشاءاللہ یہ 2 حصوں میں رہے گا، آج کا ایک حصہ اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا ایک حصہ۔ اس سے پہلے کہ میں الرب کی صفت پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، آپ تمام کے سامنے پچھلی ہماری جو پہلی نشست تھی اللہ کے 99 نام پر، اس کا ایک بہت ہی مختصر سا جو عنوان کے تحت میں نے بیان کیا تھا اس کو بہت مختصر میں دوہرا دوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک یاد دہانی ہو جائے، جو لوگ حاضر تھے ان کی یاد تازہ ہو جائے، اور جو لوگ حاضر نہیں تھے ان کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے۔ پچھلی نشست میں ہم نے جو عنوان پہلی مرتبہ پہلی نشست کے لیے اللہ کے تعارف کے لیے چنا تھا وہ تھا اللہ، ایشور، گاڈ، کیا یہ سب ایک ہیں؟ اور تفصیل میں ہم نے اس کے اوپر جائزہ لیا تھا۔ میں نے اس میں جو سب سے اہم چیز کا ذکر کیا وہ 3 اہم چیزیں تھیں۔ ایک، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا قول ہے کہ اللہ نے اپنے تمام نام اور تمام صفات میں سب سے زیادہ پسند کیا ہے کہ بندہ اسے اللہ کہہ کر پکارے۔ میں نے پھر ذکر کیا دوسری بات، اللہ یہ جو نام ہے یہ ال اور عربی زبان کے لفظ الہ، یہ دونوں کو ملا کر اللہ بنتا ہے۔ جب آپ الہ کے سامنے ال لگاتے ہیں یا ال کے ساتھ الہ جمع کر دیتے ہیں تو یہ بنتا ہے اللہ۔ الہ کے بارے میں نے ذکر کیا اور فرمایا کہ ہمارا جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ اس ضمن میں نے فرمایا کہ یہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ کسی بھی ذات کے الہ ہونے کے لیے اس ایک ذات میں ایک ہی وقت میں 6 چیزیں جمع ہونا لازم ہے۔ کوئی بھی اس وقت تک الہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ 6 چیزیں، 6 کردار، 6 کیریکٹرسٹکس، 6 صفتیں اس کے اندر ایک ہی وقت میں جمع نہ ہو جائیں۔ سب سے پہلی المالوہ۔ المالوہ کا معنی ہے ایسی اکیلی ذات جس کی عبادت کی جانی چاہیے، جس کی عبادت کی جاتی ہے اور جس کی عبادت ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک اکیلی ذات ایسی ہونی چاہیے جس کی عبادت ہر وقت کی جانی چاہیے، جس کی عبادت ہر وقت کی جاتی ہے اور جس کی عبادت ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ یہ المالوہ، یہ پہلی صفت ہے، اور یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا معنی الہ کا ہے سب سے مشہور ذات مبارک جس کو لوگ معبود سمجھتے ہیں۔ سب سے مشہور کا میں نے معنی بھی سمجھایا کہ آپ دنیا میں کسی بھی اور مذہب کو اٹھا کر دیکھیں اور ان سے ان کے معبود کے بارے میں پوچھیں تو وہ لوگ کنفیوژن میں ہوں گے۔ کوئی انگریزی زبان جاننے والا ہو، ویسٹرنر ہو، امریکن ہو یا انگلش اسپیکنگ آدمی ہو تو وہ کہے گا میں گاڈ کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ گاڈ کون ہے وہ بتانے سے قاصر رہے گا، اس میں اس ایکسپلینیشن میں لمیٹیشن رہے گا، سمجھانے میں کمی رہ جائے گی۔ آپ کسی ہمارے اور بھائی سے پوچھیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کی، جھاڑوں کی، پہاڑوں کی، تو یہ کنفیوژن میں رہیں گے کہ ہر وقت وہ کون سی ذات ہے جس کو پکاریں گے، ہر حال میں پکاریں گے۔ کیونکہ جو لوگ الگ الگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو انہوں نے پانی کے لیے بت الگ بنا لیا، ہوا کے لیے بت الگ بنا لیا، روشنی کا بت ان کے پاس الگ ہے، تو یہ الگ الگ بت اور معبود ہیں ان کے پاس۔ تو ایسی مشہور ذات مبارک کہ آدھی رات کو جاہل سے جاہل
مسلمان کو اٹھا کے پوچھ لیں تو وہ وہی جواب دے گا جو سب سے بڑا اس وقت کا عالم دین جواب دے گا کہ میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں. یعنی سب سے مشہور ذات مبارک عبادت کے مستحق اللہ تعالیٰ. تو دوسری صفت ہونی چاہیے. تیسری یعنی سب سے شہرت والی صفت, تیسری ایسی اکیلی ذات مبارک جو تمام کائنات کی اکیلے حفاظت کرتی ہے, اور وہ حفاظت کرنا نہ اس کو تھکاتا ہے نہ وہ کسی اور کی مدد سے اس کی حفاظت کرتے ہیں, وہ خالصتاً خود سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ اس کا تیسرا معنی ہے الہ کا. چوتھا معنی ایسی ذات مبارک کہ اگر اس کی طاقت کے بارے میں بیان کیا جائے تو اس کی مخلوق چونک جائے, دنگ رہ جائے, حیرت میں پڑ جائے اس کی طاقت کا اندازہ سن کر. یہ اس کا چوتھا معنی. پانچواں ایسی اکیلی ذات مبارک کہ بہت تکلیف اور غم میں ہے, اس کے یاد کرنے سے سکون ملتا ہے, بہت خوشی میں ہے, اس کی تعریف بیان کرنے سے سکون ملتا ہے. ذکر جس کا کرنے سے خوشی یا غم میں سکون ملتا ہے, وہ ہے الہ کا پانچواں معنی. اور چھٹا معنی ایسی اکیلی ذات مبارک جس کو دنیا کی کوئی مخلوق اس حیات میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی, جس کا ذکر خود اللہ نے بھی سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 103 میں کیا. لا تدرکہ الابصار, کوئی نگاہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی, کوئی نگاہ کی یہ اوقات نہیں, کسی آنکھوں کی یہ گنجائش اور طاقت نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ لے. تو اللہ رب العالمین کو یہ جو 6 مخصوص کردار ہیں, یہ جب ایک اکیلی ذات میں جمع ہوتے ہیں تو اس کو الہ کہتے ہیں. اللہ نے واضح کر دیا لا الہ, کوئی ہے ہی نہیں جس میں یہ 6 کردار جمع ہو کر الہ بنے, الا سوائے الالہ کے, اللہ کے. تو یہ ہے اللہ کا تعارف. اب آج کی ہماری نشست جس نام یا صفت سے میں نے آپ تمام کو اشتہار کر کے دعوت دی ہے وہ ہے الرب. یہ صفت یا یہ نام میں نے اللہ کا اس لیے چنا کیونکہ اللہ نے قرآن کی شروعات سب سے پہلی مرتبہ اپنے اسی صفت کے ساتھ کی ہے, الرب کی صفت کے ساتھ. اور ایک بڑی خاص اور پیاری بات جس سے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے کتاب سے, اللہ سے اور محبت بڑھے گی, پہلے سے ہی ہے اور بڑھے گی. جتنی بڑھتی جائے گی ایمان اتنا بلند, ایمان کا مزہ اتنا زیادہ آئے گا ماشاءاللہ. اگر آپ نے کبھی قرآن مجید کے تمام سورتوں پر غور کیا ہے تو سب سے پہلا سورہ ہے سورۃ الفاتحہ, اور سب سے آخری سورہ ہے سورۃ الناس. اللہ نے قرآن کو شروع جس سورے سے کیا اس میں اپنا تعارف رب العالمین سے کروایا, اور جس سورے پر ختم کیا قل اعوذ برب, وہی رب کی صفت لایا. رب کی صفت سے قرآن کا پہلا سورہ شروع ہوا, اسی رب کی صفت پر اللہ نے قرآن کا آخری سورہ نازل کیا. یعنی پوری قرآن میں گویا مفسرین اور علماء دین کا ماننا ہے کہ اللہ نے پوری قرآن مجید کی تعلیم میں جو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اپنے بندوں کو تعلیم دینی چاہیے وہ ہے اپنی صفت الرب پر. اور یہ جو الرب کی صفت ہے, اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو عربی زبان کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے, عربی کی زبان میں کوئی بھی لفظ آپ لے لیں عربی زبان کا, اس کا جو روٹ ہوتا ہے وہ 3 الفابیٹس 3 حروف پر ہوتا ہے. رب جب آپ لکھتے ہیں تو را با لکھتے ہیں, لیکن عربی زبان میں 3 حروف کا آنا لازمی ہے. تو اصل میں رب عربی زبان میں را با با سے بنتا ہے. رب یہ اس کا روٹ ہے, یہ اس کا بیس ہے, یہ اس کی بنیاد ہے جس سے یہ لفظ نکلا ہے. را با با رب. قرآن مجید میں را با با رب اس بنیادی لفظ سے یا ان بنیادی احراف سے یا حروفوں سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں لگ بھگ 980 مرتبہ یہ روٹ استعمال ہوا ہے. جیسے ربکم, ربکما, ربہم, ربنا, ربی, ربیانی, ربیون, ربیونا, ربیانا. تو یہ تمام الگ الگ الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہی را با با سے یہ لگ بھگ 980 مرتبہ آئے ہیں. اور رب صرف یہ نام اور صفت اللہ نے اپنے لیے جو استعمال کیا ہے یہ لگ بھگ 500 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن میں. رب کا یہ نام یا صفت اللہ نے 500 مرتبہ استعمال کی ہے. اور اگر آپ لوگ کبھی غور کریں گے آئندہ اپنی زندگیوں میں
اکثر دعائیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں رب کی صفت کے استعمال سے ہی مانگتے ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201, آل عمران کی آیت نمبر 8, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. رب رب ربنا ربنا ربنا, یہ دعا ربی ربی ربی. تو رب کی صفت سب سے زیادہ اللہ نے اپنے بندوں کو جب دعائیں سکھائی ہیں تو اس صفت اور نام سے پکارنا اللہ نے بڑا پسند کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے بعد. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ غور کریں گے تو رب, یہ جو عربی لفظ ہے, عرب لوگ اس کو الگ الگ معنوں میں استعمال کرتے تھے جس وقت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کر رہے تھے. عرب زبان میں, اور یہ بات اگر آپ سمجھیں گے تو رب کی یہ صفت سمجھنے میں آپ کو اور دلچسپی پیدا ہوگی, اور جب کبھی اب آپ دعائیں مانگیں گے یہ صفت کے ساتھ آپ کی دعاؤں کے اندر کیفیت اور تبدیل ہو کے اللہ سے لگاؤ بڑھ جائے گا انشاءاللہ. اور جب لگاؤ بڑھ جائے گا دعاؤں میں تو اللہ کی قبولیت کے امکانات, اللہ کی مغفرت کے امکانات اور اللہ اپنے سے محبت کرنے کے بندوں سے امکانات بڑھ جاتے ہیں ماشاءاللہ. رب عربی زبان میں عرب لوگ اکثر اس شخص کو پکارتے تھے جو دوسروں کی ذمہ داری اٹھاتا تھا. مثال کے طور پہ اگر کوئی گھر کا آدمی, کوئی گھر کا فرد اس گھر کی پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے تو وہ گھر کے لوگ اس کو رب الدار کہتے تھے. اس گھر کا رب یہ ہے کہتے تھے, اس کو رب کہہ کر پکارتے تھے. اسی طریقے سے عورتوں کو, ایسی خواتین جو عرب میں ہوتی جیسے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ ایک خود مختار خاتون تھی, یعنی ان کا خود کا اتنا پیسہ تھا کہ وہ خود اکیلی تجارت کی جو اونر تھی, ان کی اپنی ذاتی تجارت تھی. تو ایسے خواتین جو خود اپنا گھر چلاتی تھی ان کو ربۃ البیت بولتے تھے, یعنی گھر کی کوئین, گھر کی ذمہ دار عورت. تو رب کا جو لفظ ہے وہ لوگ اسی طریقے سے اپنے بادشاہوں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. وہ لوگ اپنے بادشاہ کو یہ رب کے صفت سے پکارتے تھے. اگر آپ وہ مشہور حدیث کبھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی جو احیاء دعویٰ سینٹر کی کتاب میں سیریز نمبر 3 میں داڑھی کے مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ان لوگوں نے اس حدیث پاک کو پیش کیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور 2 لوگ ایران سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے. ایران سے 2 لوگ ملاقات کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایران کا مطلب آج کا ایران نہیں, اس زمانے کا پرشیا یا فارس یا فارس. وہ لوگ جب ملاقات کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی مونچھیں بڑی ہی موٹی اور بہت ہی تنی ہوئی اور اس کو انہوں نے پھیرا دے کر رکھا تھا. جیسے اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پہلوان اس کو پھیرا دیتے ہیں اوپر چڑھا کر, اور داڑھی نہیں تھی ان کے چہروں پر. جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا, وہ صحابی بیچ میں تھے جس کو فارسی زبان اور عربی زبان آتی تھی, پوچھا کہ ان سے کہو کہ ان لوگوں نے اپنی داڑھی کیوں نکال لی اور مونچھ اتنی تنا کر مونچھ کیوں چھوڑ دی. تو ان لوگوں نے جواب میں کہا ہمارے رب کا ہمارے لیے یہ حکم ہے. ان کا جواب کیا ہے؟ ہمارے رب کا. تو وہ لوگ جب رب کہہ رہے تھے تو اس سے مراد وہ لوگ کس کو لے رہے تھے؟ اپنے بادشاہ کو لے رہے تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دے کر کہا ان سے کہو کہ انسانوں کے رب نے داڑھی چھوڑنے کا اور مونچھ کاٹنے کا حکم دیا ہے. کہا دیکھیے وہی رب کا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی ان کے زمانے میں رب کا لفظ استعمال وہ لوگ کسی بھی ذمہ دار آدمی کے لیے, اپنے بادشاہ کے لیے, گھر چلانے والے کے لیے, یا وہ جس کے غلام ہوتے اس کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. یعنی اپنے مالک کو بھی یہ لوگ رب کہتے تھے, جس کو یہ لوگ بڑا مانتے, اپنے استاد کو بھی رب کہتے تھے. ٹیچر ہوتا ہے نا, استاد جو پڑھاتا لکھاتا ہے اس کو بھی رب کہتے تھے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے, صحیح البخاری انگلش ٹرانسلیشن کی, انگریزی ترجمے کی جب آپ پڑھیں گے, جلد نمبر 3 والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 2552 2552 حدیث کا نمبر ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص طور پہ حکم دے کر کہا کہ تم لوگ اپنے مالک کو اور اپنے استاد کو رب کہہ کر نہ پکارو. نہ کہنا ان سے کہ رب کے لیے میں وضو کا پانی لاتا ہوں یا میں رب کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دے رہے ہیں, بول رہے ہیں کہ اپنے مالک کو, اپنے استاد کو, امپلائر کو, تمہارے باس کو
رب کہہ کر مت پکارو، باضابطہ حکم آ رہا حدیث کے اندر، اسے رب کہہ کر نہ پکارو بلکہ اسے سیدی کہو، میرے سید، میرے لیڈر، میرے استاد، میرے بڑے، میرے رہبر، میرے رہنما، میرے مالک، اس معنی میں سیدی، سید کا لفظ استعمال کرو. سمجھ رہے نا؟ سید جو ہمارے پاس لفظ عام ہے ہمارے معاشرے میں، سید کا اصل معنی کیا ہے؟ میرے لیڈر، میرے رہبر، میرے بڑے، مجھے نوکری دینے والے، تنخواہ دینے والے، مجھے پالنے والے، سیدی. سیدی کہو، رب مت کہو، بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہنا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص طور پر؟ کیونکہ عرب کے پاس یہ لفظ عام تھا ہر اس شخص کے لیے جس کو یہ لوگ اپنے پر احسان کرنے والا مانتے تھے. یہ مانتے تھے کہ اس کی وجہ سے میں ہوں، یہ ہے تو میں ہوں، اس کی وجہ سے میں مشکلوں سے بچا ہوا ہوں، اس کی وجہ سے میرا گھر چل رہا، اس کی وجہ سے میری زندگی چل رہی، اس کی وجہ سے میری قوم بچی ہوئی ہے، قبیلہ بچا ہوا ہے، تو اس کو رب کہہ دیتے یہ لوگ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اسی حدیث میں صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2552 2552 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اور کسی کو بھی تم لوگ عبد اور امت نہ کہو بلکہ فتائی و فتاتی کہو، لونڈا یا لونڈی کہو، لیکن کسی کو بھی تم لوگ عبد، میرا بندہ مت بولو، میری بندی مت بولو. یہ مخصوص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس سے تعلیم سے رکا دیا گیا. یہیں پر اگر آپ غور کریں گے تو قرآن پاک نے ماں باپ کی تربیت کو، جو ماں باپ اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، ماں باپ انہیں محبت سے پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، ان کو وقت پر کھلاتے ہیں، ان کے ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو پال پوس کر بڑا کرتے لاتے ہیں، ان کے حق میں ایک دعا سکھائی جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے. بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 آیت نمبر 24 میں ہے. آیت نمبر 24 میں وہ دعا آئی. کیا سکھایا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربیانی کہا اللہ تعالیٰ نے خود. کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی اللہ تعالیٰ نے کیسے معنی میں لیا؟ بڑی محبت سے پالنے پوسنے کے. دعا کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں آپ، رب ارحمہما، اے ہمارے رب ان دونوں پر، ہما ان دونوں پر، میرے ماں اور میرے باپ پر رحم کریے آپ. رب ارحمہما، میرے رب ان دونوں پر رحم کیجئے، کما جس طرح ربیانی صغیرہ. ربیانی صغیر کبیر دو لفظ ہے عربی میں. صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، کبیر کہتے ہیں بڑے کو. ربیانی صغیرہ، جب انہوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا تھا، بچپن میں ربیانی میرے کو پالا تھا. ربیانی صغیرہ، جب میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھے پالا تھا میرے رب. اب آپ ان کے اوپر رحم کیجئے بلکہ سکھائے. تو دیکھیں رب کا معنی پالنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ تمام باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اب دیکھتے ہیں کہ رب کا جو معنی آتا ہے جب شرعی اصطلاح میں آتا ہے اور اللہ رب العالمین کی صفت الرب کے لیے آتا ہے، تو اس میں جو خوبیاں ہیں، جو تعلیم ہے، جو معلومات ہیں، یہ واضح طور پر یہ ثابت کرتی ہیں کہ کائنات میں سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی الرب ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہے رب، جو میں بار بار جب سے کہہ رہا ہوں رب. اللہ کی جو صفت ہے وہ رب نہیں ہے، الرب ہے. الف اور لام را سے پہلے آتا ہے عربی زبان میں، لام ساکن ہو جاتا ہے، الف کا زبر را کے ساتھ مل جاتا ہے، را پر تجدید ہے، یہ بن جاتا ہے الرب. اللہ کی صفت رب نہیں ہے، الرب ہے. رب اور الرب میں فرق اللہ نے جو بتایا قرآن پاک اور احادیث میں جو سمجھ میں آتا ہے، اور جب آپ تعلیمات لیتے ہیں تو جو سمجھ میں آتا ہے، اس سے آپ کی محبت اللہ سے بڑھ جاتی ہے. اس کی ایک مثال لیجئے. ہم لوگ، اگر میں آپ تمام سے کہہ دوں، میرے بھائیوں سے اور میری وہاں بیٹھی پردہ نشین بہنوں سے کہہ دوں کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کی جو خامیاں ہیں، جو ان کی کوتاہیاں ہیں، کچھ دیر کے لیے ان کو بھلا دیجئے اور صرف ان کی اچھائیاں جو آپ نے بچپن سے ابھی تک دیکھی ہیں اس پر بات کرنا شروع کر دیجئے. اگر آپ لوگ یہ گفتگو اپنے ماں باپ کے لیے شروع کر دیں گے، ان کی اچھائی پر بات کرنے کی، آپ گھنٹوں گفتگو کریں گے اور جس جذبے سے کریں گے. میری ماں جانتے ہیں، ایک مرتبہ میرے والد، ایک مرتبہ اور اب آپ وہ احسانات جو ماں باپ نے آپ کے لیے کیے ہیں ان کو جتانا شروع کریں گے اور جتاتے وقت خوشی محسوس کریں گے، ان سے محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی. جیسا جیسا آپ یاد کریں گے وہ احسانات کو، آپ کی محبت اپنے ماں باپ کے لیے اور بڑھتی چلے جاتی ہے. اسی طریقے سے
اگر ہم اللہ رب العالمین کے احسانات کا اندازہ کرنے بیٹھیں تو اللہ نے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 میں کتنی عظیم بات کہی کہ اے میرے بندو، جو یہ 7 سمندر ہیں، 7 سمندر میں پانی کتنا ہے؟ پوری جو ہماری کرۂ ارض ہے، پلانٹ ارتھ ہے، اگر اس کے اوپر زمین اور پانی کا ریشیو لیا جائے، تمام جھیل، دریا، سمندر، یہ پورا پانی جو موجود ہے زمین کے اوپر، زمین کے نیچے جو پانی موجود ہے، اگر اس کا ریشیو لیا جائے تو جیولوجسٹ، جو سائنسدان زمین کی تحقیق کرتے ہیں، ان کے حساب سے، ارض کی تحقیق کرتے ہیں، ان کے حساب سے 80% زمین پر پانی ہے، صرف 20% زمین ہے، جو لینڈ کا ٹکڑا ہے وہ صرف 20% ہے، 80% واٹر ہے. اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم لوگ 7 سمندر کے پانی کو انک، INK، انک، سیاہی میں بدل ڈالو، 7 سمندر کے پانی کو سیاہی میں بدل ڈالو، اور جتنے درخت ہیں، کتنے درخت ہیں؟ پوری سائنس آج تک نہیں گن سکی، آج کی لیٹسٹ سائنس کو بھی نہیں معلوم زمین پر کتنے درخت ہیں. جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا لو. کیسی آیت ہے دیکھیے آپ سورہ لقمان کی، جتنے زمین پر سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا دو، انک بنا دو، سارے جھاڑوں کو قلم بنا لو، اور پھر ایک مرتبہ، ایک بار نہیں، پھر ایک مرتبہ پورے سمندر کے پانی کو دوبارہ سیاہی بنا دو، تب بھی تم تمہارے رب کے احسانات بیان نہیں کر سکتے. بولے اللہ اکبر. اتنے احسانات ہیں کہ اگر تم بیان کرنا چاہو تو ناممکن ہے تمہارے لیے، کر ہی نہیں سکتے. اور جتنے معلومات اللہ نے دی اگر وہ سمجھ میں آ گئے تو ایک قسم سے اتنی شدت کی اللہ سے محبت پیدا ہوتی، جی چاہتا کہ کائنات میں کوئی اور چیز نہیں، بس صرف اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. یہ اللہ رب العالمین کی خاص نعمت ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ اللہ نے کی ہے. ساتھ میں علماء اور قرآن مجید کے مفسرین ہم کو یہ سکھاتے اور سمجھاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب پالتے ہیں تو 2 طریقوں سے اپنی مخلوق کو پالتے ہیں. پالنے کے رب کی صفت اللہ کی جو ہے، یہ 2 طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اس کو انعام کے طور پر دیتے ہیں. ایک عام طور پر پالنا ہے، دوسرا مخصوص طور پر پالنا ہے. ایک صفت خاص ہے، ایک صفت عام ہے. صفت عام کیا ہے؟ شیطان اللہ کو پسند ہے یا اللہ نفرت کرتے ہیں شیطان سے؟ پھر بھی پال رہے ہیں، پھر بھی پال رہے ہیں. گناہ کو اللہ پسند کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں؟ پھر بھی گنہگار کو پال رہے ہیں. کفر کو پسند کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں؟ پھر بھی پال رہے ہیں کافر کو. شرک کو پسند کرتے ہیں یا نفرت؟ پھر بھی پال رہے ہیں مشرک کو. یہ ہے عام پالنا سب کا. اور یہ جو عام پالنا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا علم ہے، جس کے بارے میں کائنات میں کوئی سوائے اللہ کے نہیں جانتا، نہ سمجھ سکتا ہے اس کو کہ اللہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں. لیکن ایمان یہ رکھتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں کرتا. اس کا کیا مقصد ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی پرنسپل ہے اسکول کا، جتنا وہ عہدے میں بڑا ہے، اگر وہ کوئی فیصلہ لے لے اپنے آرگنائزیشن کے لیے، اپنے اسکول کے لیے، کالج کے لیے، یا گورنمنٹ ایک فیصلہ لے لے، تو عام لیول کا جو امپلائی ہے، کلرک ہے، پیون ہے کسی جگہ کا، وہ اس کے فیصلے کو سمجھ نہیں سکتا. اس کا کام کیا ہے؟ صرف جو یہ حکم آ گیا، جو فیصلہ ہو گیا، جو قانون بن گیا، تم بس اس کے اوپر عمل کرو. ان کو کوئی دوسری صلاحیت نہیں بتائی گئی کہ تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم اس کو سمجھو کہ اچھا ہے یا برا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کائنات کے رب ہے. کائنات کے رب کے فیصلے کو سمجھنے کے لیے مجھے پہلے کائنات کتنی ہے سمجھنا پڑتا، اور کائنات کتنی ہے سمجھنا تو دور کی بات ہے، میرے اس 5 فٹ کے جسم کے اندر کیا کیا ہے یہ خود مجھے نہیں معلوم ہے بھی پوری طریقے سے. یہ خود کے اپنے جسم کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، کتنی ہے، کتنی تعداد میں ہے، یہ خود مجھے نہیں معلوم.
اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو تفصیل سے کروں گا. یہ میرے خود کے اندر کیا ہے. پھر کائنات ہے پوری. یہ کائنات کیا ہے؟ یہ پوری چیزیں جب مجھے پوری طریقے سے سمجھ میں آ گئی تو میں اللہ کے فیصلے کو اس کے بعد سمجھ سکتا ہوں. تو یہ میرے ناممکنات میں سے ہے. پوری کائنات ایک جگہ جمع ہو گئی تب بھی اللہ کی بات نہیں سمجھ سکتی. اسی لیے اللہ الرب ہے, تمام کو پالتا ہے. ہمارے دماغ میں آ سکتا جب شیطان اتنا برا ہے تو اللہ کیوں پال رہے ہیں اس کو, لیکن اگر اللہ پال رہے ہیں تو اس میں کچھ حکمت ہے. اگر اس کو نہیں پالیں گے تو جنت میں جنتی کہاں سے جائیں گے؟ کسی کو جنت میں بھیجنے اس کو پال کے رکھنا ضروری ہے. کسی کو آزمانے انہیں کتنا رب کا ہے اور کتنا رب کے خلاف ہے, آزمانا ضروری ہے. اس کا بھی ذکر اللہ نے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 11 میں کیا. بڑی اہم آیت ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 11 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا ان میں سے بعض لوگ ہیں جو ایمان کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں. بولے اللہ تعالیٰ اللہ اکبر. کہاں پر ہے؟ بولے ایمان کے کنارے پر بیٹھے ہیں. ان کو اچھائی مل جاتی ہے تو یہ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں, اور اگر ان کی مرضی کے خلاف ان کو کچھ ملتا ہے تو فوری یہ کفر میں اتر جاتے ہیں. یہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے, اور یہی دراصل سب سے بھینکر نقصان ہے. بولے اس آیت کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی اور کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے کہ یہ لوگ اسلام سے کچھ چاہتے, جب ان کو ان کے حساب سے, ہمارے ذہنوں میں خاص طور پر اللہ ہماری حفاظت کرے ہم سب کی, ہمارے دماغوں میں رہتا میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیا, تہجد پڑھ لیا تو میری جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ پوری ہوتی چلے آنا میرے ساتھ. اور اگر وہ ہونے لگ گئی تو ان کی نظر میں اللہ سے پیارے کوئی نہیں ہے, ان کی نظر میں اسلام پکا ہے, ان کی نظر میں بس دیکھو یہ کر لیے تو دنیا ملنا ہی ملنا ہے میرے لیے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر میں اب تھوڑا سا ان کو مشکل میں ڈالا, فتنے میں مبتلا کرا, آزمائش میں مبتلا کرا, تو فوری یہی وہ لوگ رہیں گے جو کہیں گے نہیں بھائی یہ کرنے سے مجھے ایسا ہو رہا, اگر میں یہ نہیں کرتا تو میں یہاں دنیا میں بہت کچھ بن جاتا. اور ایک بات یاد رکھیے آپ لوگ, ایسا ہماری زندگیوں میں کئی موقع آتے ہیں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں؟ ایمان کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں, بول رہے ہیں ان کی مرضی کی چیزیں. امریکہ کے لیے ویزا لگنا ہے, 1-2 مہینے پہلے سے نمازات, تہجد, ایک اقامت اس کی قضا نہیں ہوتی. اٹھ کے جاتا, گھر کو اٹھا دیتا, گھر کو اٹھا دیتی, ویزا لگ گیا. پہلی قضا دیکھو اس کے بعد اب اس کی, پھر قضا کے بعد تب چھوڑنا بھی شروع ہوا تھا. اب امریکہ کو چلے گیا, داڑھی چھوڑ لیا تھا, نہیں بھائی وہاں پہ امیگریشن والے ایئرپورٹ سے بھی بھیجا سکتے. یہ ہے وہ ایمان کے کنارے پر ہوتے ہیں. مشکل کے حالات آ گئے, ایک دم دیکھ رہے ہیں بھائی دین کا کام کرنے سے دیکھو مشکل پیدا ہو گئی, نہیں تو ہوتی تھی, ہم نہیں بول رہے تھے تم لوگوں کو, آج کے دور میں نہیں کر سکتے بھائی, تم نہ یہ کرے تو مشکل آ رہی. یہ جو پورے ایمان کے کنارے پر ہے بول اللہ تعالیٰ. اسلام ان کے لیے کیا ہے؟ اسلام پہ عمل کرنا. یہ لوگ اپنا ذاتی مفاد تلاش کرتے اس کے اندر, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ میں ان کو بھی پال رہا ہوں, میں نبی کو بھی پال رہا ہوں, اور نبی کی موجودگی میں ایسوں کو بھی پال رہا ہوں, اور ان کو بھی پال رہا ہوں جو ابو جہل اور ابو لہب ہے, جو میں نے نبی کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں. نعوذ باللہ. یہ عام ہے اللہ کا پالنا, یہ عام پالنا ہے اللہ تعالیٰ کا. خاص پالنا جانتے ہیں جس سے اللہ کو محبت ہو جاتی. ماں باپ ہے, 3-4 بچے ہیں, بہت نافرمان بچہ ہے, ایک انتہا سے زیادہ فرما بردار بچہ ہے, دونوں سے بھی محبت ہے, اولاد تو دونوں بھی ہے, محبت تو دونوں سے ہے, ماں باپ دونوں کے بھی برابر کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہیں گے, لیکن وہ جو خاص بچہ ہے اس کے لیے بس مخصوص چیزیں ہوتی جاتی. خاص اولاد کے لیے پھر مخصوص چیزیں آئیں گی, دعاؤں میں زیادہ اس پر توجہ, کچھ اچھائی ہوگی تو اس کے لیے خیال کرنا. یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں بول رہا ہوں مثال میں آپ لوگوں کو جو آپ لوگ اجنبی ہے اس سے, یہ تو بالکل واضح بات ہے. اب رب جب کسی سے خاص ہو جاتے تو معلوم ہے کیا کرتے؟ اسلام کا سیکھنا, اس پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان کر دیتے. اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر تم مسلمان ہو تو یہ پہلی محبت ہے اللہ کی, سب سے پہلی
تم کو بھی اللہ کو گالی دینے والا بنا سکتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تم کو بھی اللہ کے نبی کے خلاف کوئی کتاب لکھنے والا بنا سکتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تم کو صحابہ کو گالی دینے والا بنا سکتے تھے. تم کو بی بی عائشہ اور ابو بکر صدیق اور عمر اور عثمان کو گالی دینے والا بنا سکتے تھے. تم کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معبود کے درجے پہ اٹھانے والا بنا سکتے تھے. تم کو کسی مردے کی عبادت کرنے والا بنا سکتے تھے. یہ سب نہیں بنا ہے. پہلی محبت مسلمان بنا دی ہے. پھر مسلمان بنانے کے بعد اب ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں, تم کو موسیٰ علیہ السلام کا بھی امتی بنا سکتے تھے, تم کو داؤد علیہ السلام کا بھی امتی بنا سکتے تھے, تم کو آدم علیہ السلام کے فرمانبردار اولاد میں سے پیدا کر سکتے تھے, لیکن اس امت میں پیدا کیے جس کے لیے موسیٰ بولے یا اللہ مجھے یہ امت میں پیدا فرما دے. یہ اللہ کی اور مخصوص محبت ہو گئی. یہ اب پالنے میں مخصوص پالنا ہے اللہ کا, کہ اللہ نے فیصلہ کیا اس کو مسلمان پیدا کیا, میری محبت ہے اس سے, میں میرے نبی کی امت میں رکھ کے پالوں گا اب اس کو. اس کے لیے کبھی ماں باپ آپ کے دعا مانگے تھے پیدا کرنے سے پہلے, اللہ ایک ایسا بچہ, یہ ایسے ڈیزائن کا بچہ, یہ ایسے کلر کا بچہ, یہ ایسے اس کے اینگلا ہونا, اس کے کارنر ایسے ہونا, کروز ادھر سے ہونا, دعا ہوئی تھی ایسی؟ صحیح سلامت پیدا کیے, صحیح سلامت رکھے. یہ محبت کا پہلا مخصوص حصہ ہے. رب محبت کرنے والا, پالنے والا, یہ محبت. اب اس کے اندر خاص بات, اب جتنی اس سے محبت بڑھتے گئی آسان کرتے چلے جاتے اسلام سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا. اس کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کو مشکلات آئے؟ آ ہی نہیں سکتے. اچھا یہ جو جملہ اپنے اکثر منہ سے نکل رہا نا, یہ جملہ کیوں نکل رہا معلوم ہے؟ ایسا بچپن سے سنتے آئے, اصل پڑھے کبھی بھی نہیں مشکلات کیا ہے. سیرت تو پڑھے کہاں سے, کبھی بیٹھ کے پڑھے؟ کتنے جنے سیریس لے کے پوری سیرت پڑھے بتاؤ؟ سیریس 1 2 4 5 بیٹھے کتنے ہیں؟ 50-60 کے قریب بیٹھے ہم لوگ, 4 سے 5 جنے. سیرت تو پڑھے ہی نہیں ہم لوگ, لیکن یہ جملہ کیوں نکل رہا؟ بچپن سے سنتے آئے. اندھا دھن محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت میں اتنی مشکل میں کوئی بھی نہیں ڈالے گئے. اچھا اس کے پورے مشکلات کے باوجود, اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ سے پہلے نہ اتنی مشکل میں ڈال کر کسی کو آزمایا گیا, نہ میرے بعد اب اتنی مشکل سے کسی کو آزمایا جائے گا. بولے یہ خود حدیث ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنی مشکل میں ڈالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام پر عمل آسانی سے کرتے تھے یا مشکل ہے؟ حدیث ہے وہ بھی, میرا دین آسان ہے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرا دین مشکل نہیں ہے بولے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مشکلات کتنے بھی آ جائیں, دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان ہے. تو اس سے کیا بات واضح ہو گئی؟ مشکلات کتنے بھی آ گئے پھر بھی کوئی بندہ عمل کر رہا, یہ ہے وہ بندہ جس سے رب محبت کر رہا ہے. رب پالنے والا محبت کر رہا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے پالنے والے کی محبت کا اس سے کیا تعلق ہوتا؟ پالنے والا اس سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا اس کے دین پہ عمل کرنے کے لیے راستے ایسے آسان کرتے کہ انہیں عبادت کرتا, اللہ کو خوش کرتا, اور اس کا دشمن خالی حسد اور جلن میں رہتا, اکھاڑ کچھ بھی نہیں سکتا, اس کے بال کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. رب حفاظت کرتے رہتے اس کی. کیوں معلوم ہے؟ رب الرب اگر کوئی ہونا ہے تو جس طرح الہ ہونے کے لیے 6 کردار ہونا ہے, الرب ہونے کے لیے بھی کچھ مخصوص کردار ایک ہی وقت میں جمع ہونا ہے. جب تک وہ ایک ہی وقت میں پورے کردار جمع نہیں ہوئے انہیں الرب ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے ماں باپ رب کی طرح پالتے ہیں محبت سے, الرب نہیں ہو سکتے آپ کے. مگر الرب ہونے کی پہلی صفت کیا ہے معلوم ہے؟ کچھ بھی نہیں سے آپ کو کچھ بنا کے پیدا کرنا. پہلے کچھ بھی ہے ہی نہیں. انسان کیسے پیدا ہوا؟ ماں اور باپ کی منی سے پیدا ہوا. تو منی تھی, وہ منی سے مٹی کی شکل بنی, وہ مٹی سے چمڑا ہڈیاں دی اللہ تعالیٰ, اور پھر بہرحال ہم پیدا ہو گئے. یعنی کوئی چیز تھی تو اس سے پیدا ہوئے. اوقات اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 میں انسان کو یاد دلائے. سورہ نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہے ہیں, انسان اپنی اوقات بھول گیا کہ کس چیز سے ہم نے تجھے پیدا کیا.
کہ تو ایک منی تھی ٹپکائی ہوئی تیرے باپ کی طرف سے تیرے ماں کے پیٹ میں. بولے اللہ تعالیٰ اتنی اوقات ہے تیری. بولے ہم پیدا کریں وہاں سے. بولے اس کو لیکن ماں باپ کے لیے تو کوئی چیز موجود تھی. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ پہلی بار پیدا کرے تو ان کے تو کوئی ماں باپ نہیں تھے. کائنات کو جب پیدا کرے تو کچھ بھی نہیں تھا. کچھ نہیں سے کچھ چیز پیدا کرنا. تو پہلی اور رب کی صفت میں کیا ہونا؟ کچھ بھی نہیں سے کچھ پیدا کرنا. اس کی دوسری صفت کیا ہونا معلوم؟ جو تقدیر اس کے لیے لکھی اس نے، جس نے پیدا کیا وہی تقدیر لکھتا اس کی. جو تقدیر اس نے لکھی اس تقدیر کے حساب سے اس کو وہ چیزیں پہنچانا جس سے کہ وہ پلتا اور پوستا رہے. اس کی پرورش جو چیزوں سے ہونے کی ہے اس کے لیے وہ چیزیں مہیا کرتے رہنا. یہ کون کر سکتا؟ ماں باپ مجھے کھانا کھلائے، پانی پلائے، دوا کھلائے. چاول میرے گھر میں ہو گئے، ماں باپ کھیت گھر میں پالے، گیہوں گھر میں پالے، بارش برسائے، پالے، مگر لا کے پالے، کھلا کے پالے. کون سے کھیت میں ہوگا ان کو بھی نہ معلوم. کس بارش کے خطرے سے میرے پیٹ میں وہ پانی گیا وہ مجھے ان کو بھی نہیں معلوم ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ تمام چیزیں مہیا کرنا اس کو پالنے کے لیے. یہ دوسرا کردار ایک ہی وقت میں اس میں جمع رہنا. تیسرا، جتنی تقدیر لکھ دی گئی ہے وہ تقدیر کے مکمل ہونے تک اس کی حفاظت کرتے رہنا. یہ کیسا کر سکتے ماں باپ؟ عورت ایک پریگننٹ ہے اگر تو اس کو اچکو مت، کودو مت، بھاگو مت، ہزار مشورے دیتے، ورنہ پریگننسی ایبورٹ ہو جاتی. وہ جو زچہ ہے وہ بچہ گر جاتا بولتے اس کا. برابر کی نہیں؟ اور رب کی صفت میں کیا ہے؟ اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس کو پالنا ہے، انہیں 10ویں منزل پہ سے بھی گری تو بھی اس کو پال کے رہتے اللہ تعالیٰ. تو حفاظت کرنا جو چیز پیدا کرے اس کی کنٹینیوس حفاظت کرتے رہنا تقدیر کے مکمل ہونے تک. یہ تین چیزوں کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز ہے، جن چیزوں کو پیدا کیے ان سے محبت کر کے ان کو راستہ دکھانا ان کے اچھائی اور برائی کا. سب کے لیے. شیطان کو اللہ تعالیٰ پیدا کیے، بتائی کہ نہیں بتایا اس کو راستہ؟ انہیں پلٹ گیا اس سے. اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پلٹائے. جب انہیں طے کر لیا کہ مجھے اب اللہ کی اطاعت نہیں کرنا ہے، چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ. بولے ٹھیک ہے اب یہاں سے میں بھی تجھے ہدایت نہیں دینے والا. ہم سب کو پیدا کیے. سورہ بلد قرآن مجید کا 90 نمبر والا سورہ ہے، 90 نمبر کا، آیت نمبر 10. ہم نے انسان کو 2 راستے بتا دیے. بولے ہدایت کے 2 راستوں کی ہدایت دیے. ہدایت دینا مطلب اس کو بتا دینا. 2 الفاظ ہے قرآن میں، ہدایت اور توفیق. ہم اردو زبان میں بھی اکثر استعمال کرتے. اللہ مجھے توفیق دیا تو میں کر لوں گا بولتے، اللہ مجھے ہدایت دیا تو کر لوں گا. اب یہ قرآن کے آنے کے بعد، نبی کے آنے کے بعد کوئی اور ہدایت آنے والی نہیں ہے. ہدایت پہنچ گئی. توفیق جو اللہ دیتے اس کی شرط لگائے اللہ تعالیٰ. شرط کیا لگائے؟ میرے بندے کو جب بولا گیا یہ میرا حکم ہے، انہیں کرتا یا نہیں کرتا وہ بات کی بات ہے. حکم میرا سنتے اس کے دل میں ارادہ کیا آیا؟ کرنے کا آیا یا یہ سوچ لیا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے سوچا، توفیق سے ہٹا دیا جاتا. تو توفیق کس کے ہاتھ میں رکھ دی گئی؟ اپنی سوچ کے ہاتھ میں رکھی گئی. یہ حکم آیا نبی کا، یہ حکم آیا اللہ کا. حکم سنتے ہی وہ پہلی کیفیت صرف اللہ کو معلوم ہے، بندے کو معلوم ہے، دنیا والوں کو معلوم ہے. اس کیفیت پر توفیق دی جاتی ہے اس کو. یہ طے کر دیا اللہ تعالیٰ. یہ پالنا. اچھا، ان سب کے بعد جیسے میں بتایا قرآن کا جو پہلا سورہ ہے سورہ فاتحہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام حمد عالمین کے رب کے لیے ہے. 2 چیزیں یہاں پہ سمجھانا چاہوں گا. ایک، عالمین پوری کائنات کو بولتے. کائنات کا لفظ شاید ہمارے سمجھنے میں تھوڑی سی دقت پیدا کرے یا تھوڑا سا سوچ میں ڈال دے. آسانی سے اسے علماء نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالمین ہے. جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے وہ کائنات ہے.
جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے وہ اللہ نے پیدا کیا. سمجھ میں آگے بات؟ جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے وہ مخلوق ہے اللہ کی. وہ سب کچھ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اللہ خالق، عالم، الرب، عالمین. جو کچھ اس نے پیدا کیا وہ عالمین ہے. یہ بار بار کیوں بولا معلوم؟ ایک خاص آیت ہے قرآن کی، سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 13. سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 13 کیا ہے جانتے ہیں؟ جو کچھ ہم نے کائنات میں پیدا کیا، مطلب عالمین میں جو کچھ عالمین میں پیدا کیا، اے انسان تیری خدمت کے لیے پیدا کیا. بولے اللہ اکبر. تیری خدمت کا مطلب کیا ہے؟ تیری یہاں زندگی میں تجھے جو ضروریات ہے وہ ضروریات کو پورا کرنے اتنی پوری کائنات بنایا. بولے. اور سورہ زاریات سورہ نمبر 51 سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں بولے انسان اور جن کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا. بولے پوری کائنات تیرے لیے پیدا کیا، تجھے میری عبادت کے لیے پیدا کیا. بولے سمجھ میں آگے بات؟ عالمین. عالمین کے معنی انشاءاللہ سمجھاؤں گا. ساتھ میں حمد کے معنی بھی سمجھ جائیے. حمد عربی زبان میں کہتے ہیں دو چیزوں کے ایک جگہ جمع ہو جانے کو. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تعریف اور شکریہ. یہ دونوں ایک جگہ جمع ہوئے تو اس کو عربی میں حمد بولتے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے کئی بار. صحابہ سامنے تھے تو شکریہ بھی بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار. آپ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تو اس کے لیے نعت شریف لفظ آیا. حمد کا لفظ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے آپ، حمد کے اندر میں بولا کہ دو معنی آتے ہیں. جمع ہونے پر حمد ہوا. ایک ہے تعریف، دوسری ہے شکر گزاری. یہ دو چیزیں جمع ہو کر حمد بنی. حمد کہتے ہیں ایسی تعریف کو اور ایسی شکر گزاری کو جو تمام دوسری تعریفوں اور شکر گزاری سے الگ ہوتی. کیوں؟ میرے ماں باپ کی میں تعریف کرتا ہوں. تعریف کب کرتا ہوں؟ جب مجھے معلوم ہوتا کہ وہ لوگ احسان میرے پہ کیا کیا کریں. بڑے ہوتے ہوئے ماں باپ بتاتے نا، تو کیا معلوم ہے تیرے کو، ایک بار بہت طوفانی بارش ہو رہی تھی، تیرے کو بخار تھا، کہاں کہاں لے کے پھرے، بھگ گئے ہم بخار سے پڑ گئے مگر تیرے کو پالے، ہم بھوکے رہ گئے تیرے کو کھلائے. میری محبت بڑھتی سن کے میرے ماں باپ کی یہ تعریف. جب یہ تعریف سنتا ہوں تو میرے دل میں ان سے محبت بھی بڑھی، میرے دل میں ان کے لیے شکر گزاری بھی پیدا ہو گئی. اچھا، عام طور پہ میں کسی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ بھائی بولتا ہوں. اب آپ لوگ آئے میرے پاس، شکریہ کس کو بھی نہیں بولا کیونکہ میرے کو ایسا دکھا ہی نہیں آپ لگا میرے پہ احسان کرے آ کے. شکریہ کب بولوں گا؟ ہاں پرسنلی ڈونیشن دیے تو شکریہ بھائی بول سکتا ہوں. اب ذرا احسان کرے جیسا دکھا. تو مذاق کے علاوہ بتا رہا ہوں کہ عام طور پہ انسان شکریہ کب بولتا کسی کو؟ جب اس سے کوئی فیور اس کو ملتا، اس سے انہیں محسوس کرتا کہ میرے کو کچھ فائدہ پہنچا تو اب شکریہ بولتا انہیں. ورنہ شکریہ بھی نہیں بولتا. چلتے پھرتے تھینک یو تھینک یو تھینک یو بولے تو تھوڑی چلتا پھرتا کسی کو بھی جو دکھے تھینک یو تھوڑی بولتا نہیں بولتا. کیونکہ فیور لینے کے بعد شکریہ بولتا انہیں. تعریف کرتا محسوس ہونے کے بعد تعریف کرتا. حمد کے لفظ میں اللہ تعالیٰ بندے کو تربیت کرے، تیری اوقات ہی نہیں ہے کہ تو میرا پورا تعارف پہچانے، نہ تیری اوقات ہے کہ میری جو نعمتیں ہیں اس کے معیار پر میرا تو شکریہ ادا کر سکے. میرے بندے اسی واسطے اگر تو الحمدللہ رب العالمین بول دیا تو میں یہ حمد کے لفظ میں جب تو میرے لیے بولتا تو میں یہ دونوں بھی معنی جمع کر کے لے لوں گا. یعنی میرا بندہ میری تعریف اس طریقے سے کیا کہ جتنی میری نعمتیں جو اس کو نہیں معلوم تھی پھر بھی ایمان لایا کہ میری طرف سے اور میری تعریف کیا، اور جتنی میری نعمتیں تھی جس کا اس کو اندازہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بچا ہوا ہے، اس کے لیے شکریہ کیا. یہ دونوں الفاظ کو اللہ نے حمد کے معنی میں جمع کر دیا. سمجھ میں آیا؟ چھوٹی مثال دیتا ہوں اس کی. ہم سب یہاں پر آئے، جمعے کی نماز سب سے آسان مثال میں کئی جگہ دیا، آپ لوگوں کو بھی دہراتا ہوں. جمعے کی نماز، آپ میں سے ہر کوئی جو جمعے کی نماز کو جاتا گھر سے نکلتے وقت نہا کے دھو کے یا صبح اگر نکل رہا تو جمعے کا دماغ میں رکھ کے آج جمعے کی نماز کو جانا ہے. مخصوص طور پہ باقی کے دنوں کے علاوہ ذرا سپریٹ طریقے سے اسپیشل طریقے سے تیار ہو کے جاتا، برابر خوشبو لگا کے ذرا ڈھنگا اور لباس پہن کے، برابر کی نہیں.
اچھا کھانے کو بیٹھا ہاتھ دھو کے صاف برتن میں کھاتا, برابر کی نہیں؟ ہمارے درمیان اللہ باز ایسے اپنے بندوں کو رکھے جو روز صبح شام ہم کو دکھتے مگر ہم غور نہیں کرتے کبھی. آپ کے میرے جیسے ہی بندے ہیں, کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کی بہنیں ہیں, ان کے آنگ پر بھی لباس ہے, وہ بھی عمر میں بڑے ہو چکے ہیں, لیکن کھاتے کہاں سے ہیں؟ کچرے کی کنڈی سے اٹھا کر کھاتے. ان میں بعض مجبور ہے, بعض مجبور نہیں ہے. بڑے گھر کا رہتا پاگل ہو گیا, اس کو اندازہ ہی نہیں ہے, کہیں پر فضلہ رکھا ہوا ہے, ایکسکریٹا ہے, اس میں ہاتھ ڈال دیتا. ایسا دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ ایسے دنیا میں کئی مثالیں ہیں. ایک رگ یہاں کی سرک گئی, یہ پوری آپ کی اسٹوری میں پنے کی ختم ہو گئی وہاں پہ. کتنے بار اس پر غور کر کے ہم شکر ادا کرتے گئے اللہ کا, اور اگر خالی اس کا شکر ادا کرنے بیٹھ گئے, ہر سانس پہ کرنا پڑتا, ہر سانس پہ خالی اللہ شکر ہے ابھی بھی پاگل نہیں کرے, اللہ شکر ہے ابھی بھی پاگل نہیں کرے بول لیتے پڑھنا پڑتا. یہ ایک بہت چھوٹی نعمت بتا رہا ہوں. حدیث پاک میں آیا قیامت کے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے لا کر بعض ایسے بندے رہیں گے اللہ کے جس کے سامنے 3 رجسٹر رکھیں گے سامنے. بولے ایک رجسٹر سیدھی طرف, ایک رجسٹر بائیں طرف, ایک رجسٹر بیچ میں رہے گا. رائٹ والا رجسٹر نیکیوں کا, بائیں والا رجسٹر, لیفٹ والا رجسٹر برائیوں کا. بیچ والے رجسٹر میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ بندے کو زندگی میں دیے اس کی لسٹ رہیں گی پوری, کیا کیا نوازے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سب سے چھوٹی نعمت, سب سے چھوٹی نعمت ہے وہ سب سے پہلی لکھی ہوئی رہیں گی. سب سے چھوٹی, بڑی نعمتیں نہیں, سب سے چھوٹی نعمت سب سے اوپر لکھی ہوئی رہیں گی. اللہ بندے سے کہیں گے یہ نعمت میری زندگی میں تیرے کو جو دیا تھا میرے بندے تیری زندگی میں, تو میری یہ نعمت کو استعمال کرا, آج اس کی فیس ادا کر, پے دا بل. تو الیکٹریسٹی کرنٹ یوز کر رہا, مہینے کے بعد پے دا بل. تو جو بھی چیز یوز کر رہا پے دا بل. آج آ گیا وہ وقت, اب اس کا بل ادا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے سب سے نیک بندہ جو ہوگا اللہ کا, اس کی تمام نیکیاں اگر وہ دے دے تب بھی سب سے چھوٹی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. بولے سب سے چھوٹی نعمت کا. کتنی نعمتیں ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے اس کا. تھوڑی تو انشاءاللہ آج کے سیشن کے پہلے بتا ہی دیتا ہوں آپ لوگوں کو. سب سے پہلی چیز, آپ لوگ اپنے گھر سے آج نکلے یہاں آنے کے لیے, جو قدم آپ اپنے گھر کے باہر ڈالے, پوری دنیا کے سائنسدان ایک جگہ جمع ہو گئے. وہ ٹائم آپ کے لیے پلٹا کے لا سکتے میں صاحب بھی ہاتھ ہلایا تھا تھوڑی دیر پہلے, یہ رک گیا اب میں ہلا کے, یہ جو اتنا ہلایا تھا ذرا دیر پہلے یہ وقت واپس لا سکتا ہوں. آپ پلک مارتے, یہ ایک پلک جو مارے تھے واپس وہ وقت لا سکتے. ہر لمحہ ایوری مومنٹ ایک عالم ہے عربی زبان میں. الحمدللہ رب العالمین کا معنی ہے ہر لمحے کو میں پال رہا ہوں. بولے اللہ تعالیٰ میں پالنا چھوڑ دیا تو کائنات تباہ ہو جاتی پوری. ہر لمحہ پلک ہلایا تو غور کرا, میں پال رہا ہوں, اس کو پال رہا ہوں میں باضابطہ. پالنے کے معنی میں رب میں کیا کیا گئے تھے, سرے سے پیدا کرنا. جتنا وقت لکھا ہوا ہے اتنے وقت میں اس کو پلنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے حفاظت بھی کرتے رہنا اس کی. میں جب پہلی بار بولا آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں ہے یہ بات, اب سمجھاتا ہوں اس کو, ذرا سنو. آنکھ ہے, کتنے آنکھ ہیں ہمارے کو؟ 2 ہے. اچھا یہی آنکھ کے ڈلے میں پتلی ہے, وہ خالی پتلی سے کیوں دیکھ رہا ہوں, باقی کے ڈلے سے کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں؟ 80 سال 100 سال 60 سال تیز ہوا میں پھرے, بارش میں پھرے, باہر پھرے, غفلت سے ایک بندہ اچھل کے آگے لگ سکتا. کتنے بار شکر ادا کرے یہ آنکھ کو کبھی دھکا نہیں لگا. بلکہ ایک ایک لمحہ اب کون سی چیزیں گناؤں, کون سی چیزیں گناؤں. اس کے بعد خاص بات معلوم ہے آپ کو,
آنکھ جو آپ کی دیکھ رہی نا یہ پورے نظارے کو, آپ کو معلوم ہے ایسی چیز اللہ نے نعمت کے طور پہ عطا کیا ہے انسان کو. سائنس کہتی ہے انسان کی آنکھ 70 لاکھ رنگ میں فرق کر سکتی. اٹ کین ڈفرینشیٹ 7 ملین کلرز. 70 لاکھ رنگ پہچان سکتی انہیں الگ الگ. یہی چمڑے کی آنکھ ہے. پھر اور ایک خاص بات بتاتا ہوں. آنکھ سے آپ دیکھتے کیسا معلوم ہے؟ آپ جس بھی چیز کو دیکھ رہے ہیں پہلے اس پہ روشنی گرنا ضروری ہے. جب اس پہ روشنی گرتی, وہ روشنی اس کے اوپر گرنے کے بعد آپ کی آنکھ پہ ریفلیکٹ ہوتی. ریفلیکٹ ہونے کا مطلب کیسا ہے؟ دیوار پہ گولا مارے آپ, گولا دیوار کو لگ کے واپس آپ کی طرف آتا, روشنی وہاں پڑ کے آپ کی آنکھ پہ پلٹ کے آتی. آپ کی جب آنکھ پہ روشنی پلٹ کے آتی تو سائنس کے مطابق یہاں پہ وہ آدمی یا عورت آپ جس کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کا سر نیچے پیر اوپر رہتا جب روشنی پلٹ کے آتی آپ کے پاس. معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ میں ٹھہرا ہوا ہوں تو میرا سر اوپر پیر نیچے ہے, آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. پہلی مرتبہ جب آپ آنکھ پہ دیکھتے آپ کے تو آپ کی آنکھ پہلی مرتبہ روشنی جو ریفلیکٹ کری پلٹ کے, انہیں میرے پیر اوپر بتائی, سر نیچے بتائی. آپ کو سمجھ میں آ؟ اس کے بعد کیا ہوا معلوم ہے؟ وہاں سے وہ روشنی کرنٹ کے اندر تبدیل ہوئی, الیکٹریسٹی میں تبدیل ہوئی. وہ الیکٹرک سگنلز آپ کے یہ سر میں بھیجا جو اندر رہتا یہاں, یہ بھیجے کے ایک پچھلے حصے پہ گئے. یہ پچھلا جو حصہ ہے جو آپ کو سگنل پلٹا کے کریکٹ کر کے دیتا دیکھنے کے لیے, کتنی دیر میں کر رہا؟ بلینز آف سیکنڈز کے اندر ہو رہا, بلینتھ آف اے سیکنڈ میں ہو رہا. ایک لمحے کے لیے آپ کو ریورس نہیں ہوا ہونے. اور خاص خوبی یہ ہے جو دماغ کا حصہ پیچھے سے آپ کو نظارہ دنیا کا دکھا رہا, وہ دماغ کا سب سے اندھیرا حصہ ہے جہاں کبھی بھی روشنی نہیں پہنچتی. ایک وہ رگ کو ٹیڑھا کر دیے تو سارا جہاں الٹا دکھنا شروع ہو جاتا آپ کو. اس کے بعد پالنا, پالنا ایک چھوٹی مثال دیا. عالمین بولے اللہ تعالیٰ. اب ایک بڑی مثال, 1929 میں ہبل ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی. ٹیلیسکوپ دوربین, ہبل سائنٹسٹ کا نام ہے, بہت پاورفل دوربین ایجاد کرا جس سے کائنات دیکھنا شروع کرے. لگ بھگ 1930 تک انسان سمجھتا تھا یہ سورج یہ ستارے یہی میری پوری کائنات ہے. لیکن وہ ٹیلیسکوپ کی دریافت کے بعد دریافت اب رک رہی نہیں کائنات کے بارے میں. جتنی دریافت کر رہے ہیں انسان بحران ہوتے چلے آ رہے ہیں, پریشان ہوتے جا رہے ہیں, کتنی بڑی کائنات ہے آخر. تو اس پوری کائنات کے بارے میں جب دریافت ہونا شروع ہوا 1930 کے بعد, تو پہلی بار 1930 کے بعد پتا چلا کہ یہ جو سورج ہے ہمارا, اس کے اطراف یہ جو 8 یا 9 سیارے ہیں, پلانٹس ہیں, اور جو یہ تارے دکھ رہے ہیں آپ کو آپ کے آسمان میں, یہ کتنے ہیں؟ تو انہوں بولے یہ ایک گیلیکسی ہے آپ کی. گیلیکسی کا معنی اس میں ایسے کروڑہ سورج ہے, ایسے کروڑہ سیارے ہیں, اور ایسے لگ بھگ 200 بلین اسٹار ہے. اسٹارز کتنے ہیں؟ 200 بلین تارے ہیں. 1 بلین کتنے کا ہوتا؟ 1000 ملین کا ہوتا. 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا. 1000 ملین کا 1 بلین, 200 بلین تارے ہیں. کہاں پہ؟ جو آسمان آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیلیکسی, یہ آپ کی گیلیکسی میں 200 بلین تارے, اور ایسی ہے زمین آپ کی یہ پوری ملا کے آپ کی ایک گیلیکسی ملکی وے ہے. اب ایڈوانس دوربینوں سے دیکھے تو پتا چلا ایسے گیلیکسی میں, ایک گیلیکسی میں جو 200 بلین تارے ہیں, ایسے 200 بلین سے زیادہ گیلیکسیز ہیں. اور ایسے جو 200 بلین سے زیادہ گیلیکسیز ہیں وہ کتنے بڑے ہیں؟ تو ان کا ماننا یہ ہے جتنی ان کو دکھائی دے رہی کائنات, وہ پوری کائنات میں خالی 5% ہے. 95% اندھیرا ہے, ان کو نہیں معلوم وہاں پہ کیا پہ. اور یہ جو 5% ان کو دکھ گئے, یہ اب آپ میں جو زمین پر ٹھہرے ہوئے ہیں, پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, گھر بنا لے کے, یہ ہماری زمین کو لے کے یہ پوری گیلیکسی سورج 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیر رہا. کیا اسپیڈ ہے؟
1,00,000 किलोमीटर पर आवर ये सफर कर रहा, कहां पे? कायनात में सफर कर रहा। कहां सफर कर रहा? तो इनका मानना यह है ये पूरे 200 गैलेक्सीज एक दूसरे से इस तरह दूर होकर फैलते चले जा रहे। फैलने का मतलब क्या है? अब जगह का अंदाजा करिए, रफ्तार क्या है? 1,00,000 किलोमीटर पर घंटा इनका। अब ऐसे कितने और हैं, क्या रफ्तार से फैल रहे हैं अल्लाह को मालूम है। कितनी बड़ी है अल्लाह को मालूम है। ये सबको पाल रहा हूं बंदे तेरी हिफाजत के लिए। बोले अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तमाम चीजों की तारीफें और शुक्र है जिसके बारे में हम जानते भी हैं और जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते, और जो नहीं जानते वो इतनी ज्यादा है कि जिसका अंदाजा अगर हम क़यामत तक हयात मिल गई और हर कोई एक नेमत पे लिखने बैठा भी तो खत्म नहीं होती। अब यह है रब की सिफत अल्लाह ताला की। इंशाअल्लाह इसको और तफसील में इस तारुफ के बाद बुनियादी अगली निशिस्त अगले एतवार में ले जाऊंगा इंशाअल्लाह, जरूर उसमें भी शिरकत कीजिए। मैं अपनी इस गुफ्तगू को उस दुआ से ख़त्म करना चाहूँगा जिससे मैं हर बयान को शुरू करता हूँ, जो मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। रब्बिश रहली सदरी, सूरह तौहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 25, 26, 27 और 28। रब्बिश रहली सदरी, जब फ़िरौन को दावत देने के लिए अल्लाह ताला हुक्म दिए तो ये दुआ पढ़ कर गए मूसा अलैहिस्सलाम। रब्बिश रहली सदरी, ऐ मेरे रब मेरे सीने को खोल दीजिए, मेरे इल्म में इजाफा कर दीजिए, मेरी समझ बढ़ा दीजिए। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दीजिए। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जुबान में अगर कोई गांठी है कि मैं हक बात बोलने से कतराता हूं, डर जाता हूं, मुंह नहीं खोलता किसी के सामने, तो वो गांठी को खोल दीजिए और किसी का खौफ मत रखिए सिवाय आपके। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली, और जो सुनने वाले हैं उनके दिमाग को मेरी बात समझने के लिए खोल दीजिए। माशाअल्लाह। व आखिरु दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Jazakallah khair. Inshallah, now I will give a talk on the topic Pillars of Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Kareem. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. A'udhu billahi minash shaitani wajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna ad-deena indallahil Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Respectable brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Meaning, may the peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. The topic of my talk is Pillars of Islam. Let us understand the word Islam. Islam is basically derived from two root words, salam and silm. Salam means peace, silm means surrenderance. As such, Islam would mean surrender peacefully to Allah alone. Many people have a misconception that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has introduced Islam. But to clarify this, Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the glorious Quran in Surah Ma'idah, Surah number 5, ayat number 3. Allah says, "This day we have completed your religion for you." So this ayat clearly testifies that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has not introduced Islam, but rather than he completed the teachings of Islam which began with Adam alayhi salam. Our last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in Sahih Bukhari, volume number 1, hadith number 8, Islam is based on 5 pillars. The first pillar is Tawheed, which means to bear witness that there is no God except Allah. The second pillar of Islam is Salah, which we Muslims offer 5 times a day, and it is a method of worship to Allah alone. The third pillar is Zakat. If you translate in English, it means to purify or to grow, and it is obligatory on eligible Muslim to pay Zakat yearly. The fourth pillar of Islam is Hajj, which is obligatory on eligible Muslim to perform a sunnah action at Makkah. The fifth pillar of Islam is Saum. If you translate in English, it means fasting, which we Muslim fast in the month of Ramadan. I would like to end my talk with which I have started my talk from Surah Ali Imran, Surah number 3, ayat number 19. Inna ad-deena indallahil Islam. Meaning,
The only religion in the sight of Allah is Islam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.